29ویں تاریخ ہوتی تو حضور علیہ السلام اپنے اصحاب کو خطبہ ارشاد فرماتے۔ آج بھی 29 تاریخ ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ میرے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حضور کے اس خطبے کا عکس موجود ہے جو حضور نے 29 شعبان کو ارشاد کیا۔ تو آئیے آج وہ خطبہ سنا کر کے میں حضور کی سنت کو ادا کروں اور آپ سن کر کے صحابہ کی سنت کو ادا کریں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، حضور علیہ السلام نے شعبان کی آخری تاریخ کو ہمیں خطبہ ارشاد کیا۔ فقال، خطبہ ارشاد کرتے ہوئے رسول کریم نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ اے لوگو، تمہارے پاس ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جلوہ فراز ہونے والا ہے، تشریف لانے والا ہے، رحمت کی چھاؤں بن کے تمہارے اوپر سایہ کرنے والا ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت ہی عظمتوں کا حامل ہے۔ شہر مبارک، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات اس امت کو دی گئی۔ 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ 83 سال 4 ماہ مسلسل کوئی بندہ عبادت کرتا رہے اور ایک لیلۃ القدر کا قیام کر لے، یہ قیام ان 83 سال 4 ماہ کی عبادتوں سے پھر بھی افضل ہے۔ یہ حضور کے صدقے سے ہمیں عطا کیا گیا اور یہ قرآن کی نص ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو کہا اس میں وہ بابرکت رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض بنایا۔ وقیام لیلۃ تطوعا، اور اس مہینے کی راتوں کو نفل بنایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے حضور نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ماہ صیام کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور محاسبہ نفس کے ساتھ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس نے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کیا، تراویح ادا کی، اللہ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس نے لیلۃ القدر کی رات کو قیام کیا، اللہ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ رحمتوں بھرا مہینہ ہے، اللہ کی خاص اس مہینے میں نازل ہونے جا رہی ہیں۔ تو فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ وقیام لیلۃ تطوعا، راتوں کے قیام کو نفل قرار دیا ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، جس نے اس مہینے میں کوئی اچھائی کی تو وہ ایسے ہے جس طرح اس نے فرض ادا کیا ہے،
یعنی اس مہینے میں ایک نفل ادا کرنے کا، ایک نفلی عبادت کرنے کا، فرض ادا کرنے کے مطابق ثواب ہے۔ ومن ادا فریدۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریدۃ فیما سوا، اور جس نے اس مہینے میں کوئی فرض ادا کیا تو گویا اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا کیا جائے، تو 70 گنا اجر اس مہینے میں بڑھ جاتا ہے۔ تو رحمتوں کی لوٹ سے لگی ہے نا اس مہینے میں۔ اور سنو حضور نے کیا فرمایا، آقا کریم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، اور وہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا ثواب سیدھا سیدھا جنت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے الصوم نصف الصبر، روزہ آدھا صبر ہے۔ تو گویا صبر حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھ کر کے یہ دولت حاصل کی جا سکتی۔ تو آگے ارشاد فرمایا وَشَهْرُ الْمَوَاسَاةِ، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کا، باہمی تعاون کرنے کا، الفت و رافت کے ساتھ پیش آنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے کا مہینہ ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، مومن کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ نعمتیں جو عام ایام میں اسے نصیب نہیں ہوتی، اس مہینے میں اسے نصیب ہو جاتی، اس کا رزق بڑھ جاتا ہے، برکت ہو جاتی ہے، اضافہ ہو جاتا ہے۔ كان له مغفرة لذنوبه وأوتك رغبته من النار، جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا، کان له مغفرة لذنوبه، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ یہ برکت ہے اس مہینے میں کسی کو روزہ افطار کروانا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی برکت ہے اور کتنی بڑی رحمت۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، اور اس کو روزہ رکھنے والے جتنا اجر ہی نصیب ہوگا، جس نے بھوک کاٹی، جس نے پیاس کاٹی، جس نے گرمی کی شدت کاٹی، جس نے سارا دن بھوکے پیاسے رہ کے روزہ رکھا، جتنا ثواب اس کو ملا ہے، اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو عطا کرے گا جو روزہ افطار کروائے گا۔ یہ اس کی کرم نوازیاں۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم، کہتے ہیں ہم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں حضور ہمیں سے سارے لوگ تو یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ کسی کو روزہ افطار کروائیں، یہ تو پھر امراء ہی بازی لے جائیں گے کہ وہ روزہ افطار کروائیں گے، تو ہم لوگ تو جو اس قابل نہیں ہیں، غرباء ہیں، وہ تو پھر کسی کو روزہ افطار کر کے یہ والا ثواب نہیں کما سکیں گے۔ تو جب حضرت سلمان فارسی نے یہ کہا تو رحمت عالم نے کیا جواب دیا، سنیے۔ اللہ اکبر۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مزقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اسے بھی عطا کرے گا جو دودھ کے ایک گھونٹ سے، ایک چوہارے یا کھجور سے، یا پانی کے ایک گلاس سے کسی کو افطار کروائے، اللہ اسے ثواب عطا فرمائے۔ اس نے نلکے سے، کنویں سے، چشمے سے پانی بھر کے دے دیا کہ لو روزہ کھول لو، جاتے جاتے ہاتھ میں کھجور دے دی کہ سائیں میری کھجور سے روزہ کھول لینا۔ اس نے بکری دو رہا تھا تو اس نے ایک گھونٹ دودھ کا اسے پلا دیا،
تو جس نے روزہ اس طرح بھی افطار کروایا، کسی غریب نے ایسے بھی کسی کا روزہ افطار کروا دیا، میرے حضور فرماتے ہیں اللہ اس کو بھی پورا پورا ثواب عطا فرمائے۔ تو یہ تو اس کی کرم نوازی ہے، اس کی رحمتوں کا بڑا بٹوا ہے۔ وہ تو بندوں کو بخشنے پہ آمادہ ہے، وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے بندوں کی بخشش کے۔ تو کہا کہ اللہ اکبر، تو اس کو بھی اللہ معاف فرما دے گا۔ وَأَشْبَعَ صَائِمًا سَقَى اللَّهُ مِنْ حَوْضِهِ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ۔ ہاں اگر کسی نے کسی کو سیراب ہو کر کے روزہ افطار کروایا، سیراب کر کے اچھا دسترخوان لگایا، انواع و اقسام کی چیزیں رکھی، وہ رج گیا، روزہ جس طرح کھولا جاتا ہے تو ثواب تو اسے بھی مل گیا جس نے پانی کا گھونٹ پلایا، جس نے دودھ کا گھونٹ دے دیا، جس نے چھہارا دے دیا، کھجور دے دی، لیکن جس نے اس کو رجایا، اس کو خوب سیراب کیا، تو میرے مصطفیٰ کریم آتے ہیں سَقَى اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةً، اللہ میرے کوثر سے، میرے حوض کوثر سے اللہ اس کو جام کوثر عطا کرے گا۔ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، 50,000 سال کے دن میں اس کوثر کے نام پینے کے بعد اس کو پیاس نہیں لگے تک جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے ماہ سیام میں لوگوں کے روزے افطار کروائیں۔ یہ جو نمائشی افطار پارٹیاں ہوتی ہیں ان سے پڑھائیں۔ ریا والا عمل اللہ کو کبھی بھی قبول نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ بعض بات ہم محنت کرتے ہیں ضائع ہو جاتی ہے کیونکہ ریا شامل ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے پوچھا، حضور ایک بندہ جہاد کرتا ہے اور اس کا مقصد اعلاء کلمۃ الحق ہے، اللہ کے نام کے جھنڈے کو اونچا کرنا ہے، لیکن وہ سوچتا ہے کہ چلو میرا نام بھی تو ہو ہی جائے گا، تو کیا اس کو اس کے اس عمل کا ثواب ملے گا؟ قربانی دی ہے، جانواری ہے۔ اس نے فرمایا فلا شیء لہ، اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو یہ سمجھے شاید میں اپنی پوری بات حضور کے سامنے رکھ نہیں سکا، تو کہا حضور اس کا مقصد اعلاء کلمۃ الحق تھا، دین کے جھنڈے کو اونچا کرنا تھا، جان اس لیے اس والی، ساتھ یہ بات بھی ضمن میں آ گئی چلو ناموری بھی تو ہوگی نا۔ حضور فرمایا فلا شیء لہ، اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ کہتے ہیں میں نے تیسری مرتبہ فرض کی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، رضا الہی کے لیے، اعلاء کلمۃ الحق کے لیے، اسلامی پرچم اونچا کرنے کے لیے اس نے قربانی دی ہے، لیکن ساتھ یہ ہے چلو نام بھی تو ہوگا۔ میرے حضور نے پھر فرمایا اسے کوئی اجر نہیں ملے گا، اور فرمایا اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرے جو اس کی رضا کے لیے کیا گیا۔ شرط یہ ہے کہ اس کی رضا کے لیے کیا، جس میں نفس شامل ہو گیا، ریا شامل ہو گئی، وہ عمل ضائع ہو گیا، چاہے کتنا بڑا کیوں نہ ہو۔ جان قربان کر دینا تھوڑا چھوٹا ہے لیکن برباد ہو جائے گا وہ عمل اگر رضا الہی کے علاوہ اپنا آپ شامل کیا۔ اسی لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوکنے والے کو چھوڑ دیا، کہا اب میں تجھے رضا الہی کے لیے قتل کرنا چاہتا تھا، میرا نفس بھی ساتھ شامل ہو گیا، میں تمہیں قتل نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں، پھر اس کا اجر کتنا ہے۔ تو یہ نمائشی افطاریاں، بعض لوگ تو ایسے لوگوں کی افطاری بھی کرواتے ہیں جن پر انہیں یقین ہوتا ہے کہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا، تو ان کو بھی بلا کر کے نمائش کی جاتی ہے کہ ہمارے گھر میں دیکھو کتنے بڑے بڑے منصبدار اور عہدیدار آئے ہیں۔ اللہ کے ساتھ دھوکہ کرو، اللہ کے ساتھ کوئی دھوکہ کر نہیں سکتا، وہ اپنے ساتھ دھوکہ ہے۔ تو اللہ کے لیے کام کرو، وہ محض اس کی رضا کے لیے کرو، بس بات ختم۔ جب اس کی رضا کے لیے کرو گے اس کا اجر کتنا بڑا ہے۔ اس کی رضا کے لیے ایک گھونٹ پانی پلا دیا، ایک گھونٹ دودھ دے دیا، ایک چھہارا کسی کو دے دیا، اجر کیا ہے؟ پچھلے گناہ معاف۔ کتنا بڑا اجر ہے، اللہ اکبر۔ لیکن قربانی دی، جان دی، رگوں کا خون نچڑ گیا راہ خدا میں، لیکن یہ تھا میری ناموری ہوئی، تو یہ سب کچھ برباد۔ جو بھی عمل کرو محض اس کی رضا کے لیے کرو، اپنے عمل خالص نہ ہونے دینا، اپنے عمل کو خالص رہنے دینا، یہی اللہ کو پسند ہے، اور وہ خالص عمل کو ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔
وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کا درمیانی حصہ رحمت ہے، جس کا پہلا حصہ عشر اول رحمت ہے، جس کا پہلا حصہ رحمت ہے۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور جس کے درمیان والے 10 دن مغفرت و بخشش کا پروانہ ہے۔ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری 9 یا 10 دن جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے۔ پہلا حصہ رحمت، دوسرا حصہ مغفرت، اور تیسرا حصہ جہنم سے آزادی۔ ایسا بھی کوئی موسم آئے گا زندگی میں جیسا رمضان آتا ہے، ماہ سیام ہے، تو پھر کیوں نہ رحمتیں لوٹیں، کیوں نہ جھولی پھیلا پھیلا کے اس مہینے میں رب کی رحمتوں کی خیرات مانگیں۔ یہ کسی امت کو ایسا نہیں دیا گیا مہینہ جیسا ماہ سیام ہمیں دیا گیا۔ یہ اس امت کے اوپر فضل ہے حضور کے صدقے سے کہ کیسی کیسی راتیں دے دی گئیں، کیسے کیسے دن دے دیے گئے۔ حضور نے فرمایا ایک بندہ صبح سے لے کے ظہر تک مزدوری کرتا ہے، اسے ایک کی رات دیا جاتا ہے۔ ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتا ہے، اس کا وقت اس سے تھوڑا ہے، لیکن اس کو بھی ایک کی رات دیا جاتا ہے۔ اور ایک شخص عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اس کا وقت دونوں سے تھوڑا ہے، لیکن اس کو 2 کی رات مزدوری دی جاتی ہے۔ پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے، تیسری مثال میری امت کی۔ حضور کی امت عصر کے وقت میں ہے نا، اس کے بعد دنیا کا سورج غروب ہو جائے گا، قیامت آ جائے گا، تو تھوڑے اجر پر زیادہ ثواب رکھا گیا ہے۔ جب حضور نے بیان فرمایا تو یہود بڑے چیخے کہ ہمارا اجر اتنا تھوڑا، تو فرمایا تمہارا تھوڑا نہیں، ہمارا زیادہ ہے۔ تمہارا اجر آج کل اگر 500 روپیہ دیہات چل رہی ہے فرض کرو، تو ایک آدمی مزدور اڈے سے لاتا ہے صبح جا کے، تو اس کو شام کو 500 دیتا ہے، تو اس نے پورا دیا۔ اور اس کو ظہر کے وقت سمجھ آئی کہ کام ختم نہیں ہونے والا، ایک مزدور اور لے آتے ہیں، تو ظہر کے وقت کوئی اور پکڑ لایا، تو شام کو اس کو بھی 500 دے دیا۔ اور عصر کے وقت اس نے سوچا کہ کام اور زیادہ ہے، تو اس نے ایک اور مزدور پکڑا، وہ مزدوری کر واپس جا رہا تھا یا کوئی پکڑ لیا راستے میں، تو اس سے 1.5 گھنٹہ لگوایا، اس کو اس نے 500 روپیہ دے دیا۔ تو پہلے 2 چیخیں کہ ہمیں کام دیا، کام نہیں دیا، تمہیں جو دیہڑی چل رہی تھی اس کے مطابق ہی دیا ہے، لیکن اس کو زیادہ دیا ہے، تمہیں کم نہیں دیا، اسے زیادہ دیا۔ حضور فرمایا تمہیں کم نہیں ملا، اللہ نے میری امت کو زیادہ عطا کیا۔ ایک رات لیلۃ القدر کی ہے 1000 مہینوں سے زیادہ۔ یہ اس امت کے اوپر اللہ کا فضل ہے۔ ماہ سیام آیا، رحمتوں کی لوٹ سے لگ جائے گی۔ روزہ رکھو، رحمتیں اتریں گی، تراویح پڑھو، رحمتیں اتریں گی، روزہ افطار کرواؤ، رحمتیں نازل ہوں گی، سحری کرواؤ، رحمتیں نازل ہوں گی۔ اللہ اکبر، دن بھی روشن، راتیں بھی روشن۔ کیا مبارک جو ہے وہ مہینہ آ رہا ہے، رحمتوں کی برکھا برسے گی۔ کبھی اعتکاف کے دن ہوں گے، کبھی طاق راتیں ہوں گی، کبھی اجتماعات جمعہ ہوں گے، لیلۃ القدر ہوگی، تراویح ہوگی، تہجد ہوگی، سحری ہوگی، نمازوں کی حاضری ہوگی۔ کیا رنگ ہے اس مہینے کے۔ تو فرمایا کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانہ حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی ہے۔ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ، جس نے اپنے مملوک کو، اپنے ماتحت کو، اپنے لازم کو اس مہینے میں تخفیف دی۔ 8 گھنٹے کام تھا، 4 گھنٹے کر دیا، 6 گھنٹے کر دیا، 7 گھنٹے کر دیا۔ یہ تو روزے ہیں، تمہیں مزدوری اتنی ہی ملے گی، ہمارے 2 گھنٹے کم کر دیتے۔ تو جس نے اپنے مملوک کو، ماتحت کو تخفیف دی، پھر اس کو کیا صلہ ملے گا؟ 8 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ کام کیا یا 1 گھنٹہ کام کیا، کیا ملے گا؟ سنو میرے حضور نے کیا فرمایا، غفر اللہ لہ وآتقہ من النار، اللہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد بھی کرے گا، سارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ تو اس مہینے کو کبھی ضائع نہ کرنا، اس مہینے کی برکتیں لوٹنا اور اس کو من میں سمو لینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم نے فرمایا، قال یغفر لامتہ فی آخر لیلۃ فی رمضان، رمضان کی آخری رات میں
اللہ تعالیٰ میری امت کو بخش دیتا ہے. یا رسول اللہ احیی لیلۃ القدر، کہا حضور یہ لیلۃ القدر ہے آخری رات؟ تو آپ فرمایا نہیں، اس کا ثواب وکر ہے، اس کی برکتیں الگ ہیں. وَلَٰكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُفْعَلُهُ إِذَا قَضَىٰ عَمَلَهُ. فرمایا کوئی مزدوری کرے تو جب اس کی دیہڑی ختم ہوتی ہے تو پھر اس کو شام کو اس کی پوری مزدوری ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ فرمایا جب مہینہ ختم ہوتا ہے تو اللہ اپنے بندوں کو پوری مزدوری عطا فرماتا ہے. پوری کیا ہے؟ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف فرماتا ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ایک اور روایت سن لیجئے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم دونوں میں روایت ہے، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشرها الی 700 ضعف. اولاد آدم کے جتنے بھی اعمال ہیں کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہوتا ہے. جو بندہ نیک عمل کرے اللہ اس کا 10 گنا اجر دیتا ہے. یہ تو دیتا ہی دیتا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے اگر کسی کو چاہے تو اس کی سردی زمین میں دانا بویا، پھر پودا نکلا، اس کی 7 بالیاں آئیں، ہر بالی میں 100 دان، تو ایک دیا تھا 100 نکلے. اللہ فرماتا ہے اللہ کی راہ میں دو گے عمل کا اس طرح 700 گنا تمہاری عمل کا ثواب بھی تمہیں نصیب ہوگا. یہ تو جتنا گڑ ڈالنا ہے اتنا میٹھا ہونا ہے. کسی کو 10 گنا، کسی کو 20 گنا، کسی کو 50 گنا، کسی کو 700 گنا تو عمل کے ثواب ملتے ہیں. یہ تو ہے. لیکن فرمایا ایک عمل ایسا ہے ہر عمل کا ثواب 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ملتا ہے. یہ فرمایا الا الصوم، ہاں مگر روزہ. قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ. فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہی دوں گا. باقی اعمال کا صلہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ہے. ان اعمال میں روزہ نہیں آتا. روزے کا اجر وکر ہی ہے اور وہ اجر میں خود دوں گا، اس لیے کہ روزہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، پھر اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا نا. تو جب وہ عطا کرے گا پھر تو خوش کر دے گا بندے کو. کتنا کرم ہوگا، کتنی رحمتیں ہوں گی. یادا شہوتہ وطعامہ من اجل. بندہ میری اپنی شہوات اور اپنی خواہشات چھوڑتا ہے اور کھانا چھوڑتا ہے تو میں اس کو خود اجر دوں گا. للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. روزہ دار کے لیے کتنی خوشیاں ہیں؟ 2 خوشیاں ہیں. فرحت عند فطرہ، ایک خوشی اسے تب ملتی ہے جب روزہ کھولتا ہے. سارے دن کی بھوک اور پیاس کاٹی اور کتنا مشکل گرمی والا ہوتا ہے. وضو بھی کیا تو بچ کے حلق سے نیچے کو قطرہ اتر نہ جائے. تو جب شام کے لمحے آتے ہیں، ٹھنڈا اور میٹھا مشروب ہوتا ہے، اور جب روزہ اختتام کو پہنچتا ہے تو خیر سے جب تو چڑھ جاتا ہے تو بندہ اس وقت جب اپنے حلق سے نیچے ٹھنڈا مشروب اتارتا ہے تو اس کی رگ کا شکر ادا کر رہے ہو. وہاں بولے نہ بولے لیکن اس کا ایک عضو بدن رب کا تشکر ادا کر رہا ہوتا ہے. اور بندہ اس بات پر شکر گزار ہوتا ہے کہ مالک تیرا شکر، اتنا بڑا لمبا دن اور کٹ گیا، گزر گیا. عمومی طور پہ جو لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں یا دیگر امراض میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان کے لیے روزہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ڈاکٹر کہتے بھی ہے کہ آپ نہ رکھیں، لیکن رمضان المبارک میں روزہ چھوڑنا کوئی آسان کام ہے. تو پھر وہ کہتے نہیں میں تو رکھوں گا. اور پھر جب وہ سارا دن روزہ کاٹتے ہیں تو دوپہر کے بعد تو وہ نزا کسی کیفیت ان کے اوپر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں ہم رکھیں گے اور پھر شام کو جب وہ گھڑیاں پوری ہو جاتی ہیں اور شوگر بہت زیادہ لو ہو چکا ہوتا ہے اور پھر اس وقت جب شام کے لمحے آپ قریب آ جاتے ہیں، روزہ کھولنے کی گھڑیاں قریب آتی ہیں، پھر ان پر جو مسرتوں کا جہاں آواز ہے، مالک میں بیمار بھی تھا، تو نے مجھے توفیق عطا کی. یہ تیرا کرم ہے، یہ تیری شفقت ہے کہ تو نے مجھے ہمت عطا کی. تو پھر جب وہ روزہ کھولتا ہے اور حلق سے نیچے اترتا ہے اور اس کے کلیجے میں جگر میں ٹھنڈ پڑتی ہے اور یہ تشکر اور یہ احساس اسے جو ہے وہ فرحت دیتا ہے. اتنا لمبا دن تھا، اتنی شدت کی
گرمی تھی، میں مریض تھا، لیکن شکر ہے کہ میرا روزہ اختتام کو پہنچا۔ تو اس وقت جو خوشی ملتی ہے اس خوشی کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا روزہ دار کو یہ خوشی تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے۔ دوسری خوشی کب ملتی ہے؟ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، دوسری خوشی تب ملے گی جب روزہ دار کے لیے رب اپنے رخ پہ نظر سے ہٹا دے گا کہ تو نے میرے لیے روزہ رکھا، آج ہی بھر کے میرا دیدار کر۔ تو پھر کیا وہ لمحے ہوں گے کہ رب بھی نقاب اٹھا دے گا کہ میرے بندے تو نے پیاس کاٹی، تو نے بھوک کاٹی، تو سخت گرمیوں میں کڑکتی دھوپ میں کام آج کرتا رہا، ٹھنڈا پانی بھی دستیاب تھا، لیکن تو نے اپنے حلق کو تل تک نہیں کیا، زبان کانٹا تھی، کانٹا ہی رہنے دی، تو نے میری رضا کے لیے، میری محبت کے لیے کچھ کیا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ پھر قیامت کے دن جب اللہ رخ انور کا ہٹائے گا اور روزہ دار کو دیدار عطا کرے گا، پھر جو خوشی ہوگی پھر وہ خوشی دیکھنے والی ہو۔ دو خوشی ملتی ہیں، ایک جب روزہ کھلتا ہے اور ایک خوشی تب ملتی ہے جب روزے کے صلے میں اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ اور آگے لفظ والا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزہ دار کے منہ میں پچھلے پہر جو سمیل پیدا ہو جاتی ہے، اس کے معدے سے جو بو آتی ہے، اس کے منہ سے جو مہک آتی ہے، روزے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، خالی معدے کی وجہ سے، میرے حضور نے فرمایا اللہ کو وہ کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اللہ اکبر، وہ مہک، وہ بو، وہ سمیل جس وقت اس معدے سے آ رہی ہوتی ہے اور منہ سے محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کو وہ کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ میرے مالک کو کتنا پیار کرتا ہے، تیری کتنی محبت ہے اپنے بندوں سے کہ ایک دن فاقہ کاٹا، ایک دن تکلیف کاٹی، تو مالک تو اتنا پیار کرتا ہے کہ اس کے منہ سے آواز مہک اور سمیل کستوری سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے ارشاد فرمایا والصیام جنہ، اور روزے ڈھال، جس طرح ڈھال ہوتی ہے تو تیر برستے ہیں تو ڈھال روک لیتی ہے، تو روزہ کی ڈھال ہے، جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، گناہوں سے ڈھال ہے۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَطْ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو روزہ کے تو اپنی زبان سے غلط نہ بولے، کسی سے الجھے نہ، لڑائی جھگڑا نہ کرے، فساد دنگا نہ کرے، اور اگر کوئی اس سے الجھے یا اسے گالی دے تو اسے کہے میں روزے دار ہوں، میرے سے لڑوں، میں روزے دار ہوں۔ تو الجھنا، اچھے انداز سے روزہ رکھے۔ اور حضور کا ایک اور بھی فرمان ہے، لیکن اب وقت سمٹ گیا، انشاءاللہ اس عنوان سے باتیں ہوتی رہیں۔ رمضان المبارک آج تراویح ہو جائے یا کل ہو جائے، یہ ماہ سیام بس اب مہمان ہے، آیا جا رہا ہے، اس کا استقبال یہ دونوں ہاتھوں سے لیجیے اور روزے رکھیے، اپنے بچوں کو اٹھائیے اور تراویح کی نماز 20 تراویح ہی ادا کیجیے۔ یہ 2، 5، 6، 8، 10 تراویح چھوڑ کے بھاگ جانا، اس سے پورا قرآن نہیں سنا جاتا۔ پورا قرآن کسی ایک جگہ پہ سنیں اور تسلسل کے ساتھ سنیں، اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کیجیے اور معمول زندگی کو بہتر بنائیے۔ اللہ نے زندگی کے ایک بار پھر یہ مہینہ نصیب کر دیا، اللہ نے یہ ہمارے اوپر کرم نوازی فرمائی، اس مہینے کو اللہ خیر سے، رحمت سے گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا